Bismillah Rahman Rahim. This is Rustam, and I welcome you in today's webinar. This is the first webinar which we are holding for our BS students. So, this has been organized by Character Building Society of the college. Let me wait for a few more participants to join uh, so that we can proceed. You are requested to bear with me for few minutes so that few participants can join us. If I'm audible to you, you are requested to go to chat and just type OK so that I may be sure that I'm audible to you. There's a button, more button, and you can click on chat and click on OK, yes. Am I audible to everyone? Those who are present? Okay, Mohsen Jamil, thank you. Umair Abud, thank you. Okay, thank you. Uh, okay, now you can come back to a meeting. Thank you very much. So right now we have 18 participants because we have got only 40 minutes. So I'll just quickly cover the main points. First of all, I'm thankful to Character Building Society of the college, particularly Umair Abad, BS fifth semester, who is also acting as president of this society, and other members. We have got 8 members. So we have decided to, kind of, it is a kind of response to COVID-19 that instead of just sitting idle at home, we should start this CBS webinar series. Now, I attended a board of studies meeting a few days back from a university, and in which PhD policy was discussed, and I came to know about this policy. So quickly, because BS students now can take admission to PhD direct from BS. That's why I thought that they should be kind of enlightened upon a few things related to PhD. So in today's talk, I'll just touch upon the effective date of new PhD policy, then completion of prior degree. That is, what are the requirements for PhD admission? Basically, it is sorry, it is BS. Then test requirement, statement of the purpose, coursework which a BS student is going to do in PhD, comprehensive exam, and doctoral dissertation. That is, in PhD you write a PhD thesis or dissertation. Then what are the research publication requirement, degree completion period, and most important chunk in today's webinar is importance of research at BS level. This I'm gonna spotlight and highlight, and at the end I'll request you to put up any question if you have got question answer session. Before we proceed further, basic plan with the Zoom free network is 40 minutes. I don't know whether they have extended it or not, but if meeting automatically ends, so you are requested to again join it using the same ID and the same passcode. Uh, yes, you may have to wait for 30 seconds or 1 minute, but I'm going to relaunch the meeting, and this way you can proceed further. Now, why there was a need to issue, uh, you know, revised PhD policy by HEC? Actually, our previous degree program was not, consistent with best international practices. So, in order to bring in line our own education system with international standards, so Higher Education Commission of Pakistan issued revised PhD policy. Now, in this policy, as is the norm at internationally, that BS students, which is an undergraduate degree, they can directly apply for PhD. So the same has been issued here. So now a BS students can go for PhD with 3 CGPA. If someone is already MPhil or MS,
he or she can also go for PhD with 3 CGPA. Even in students in annual system, the way I studied from annual system. So if someone has got first division in MA or MSc, even these students can go for PhD. But there are so many restrictions. Uh, it is just kind of what should I say, a summary of the main points. Otherwise, there are so many restrictions. Now, another change is in the PhD policy, that earlier it was rule that you must do PhD in a subject in which you have already done your MA, MSc, or BS. Now, even if you have done your BS, let's say in physics, and you want to come to humanities, that is, you want to do PhD in English, you can do it. But there is a long list of restrictions, like student must have prior preparation and interest in doctoral study. Let's say I'm an MA English, or I have a BS degree in English, and I want to go for, let's say, Pakistan, PhD in Pakistan studies. So the admission committee of the university is going to make sure that I have a lot of preparedness for the new subject. And for this purpose, a statement of purpose is now required. So if you want to apply for PhD program, you have to attach this statement of purpose with your application. Here you have to give your strengths. You have to justify your choice for PhD program. Why you want to go for a certain program. Now, university's admission committee has the prerogative to reject you even if you are meeting other requirements, because statement of purpose and the interview, they have got some weightage. Okay, we will talk about these further in our question answer session. Now, earlier there was a GAT subject, that is, you were BS in English or BS in Urdu, and you wanted to do PhD in BS Urdu or BS English. So you were supposed to have appeared in GAT subject, but now GAT subject has been removed. Instead, GAT general is the requirement. Okay, like graduate assessment test or graduate aptitude test is one of the requirement. GRE is one of the requirement. Our university test is one of these three you need to have with you if you want to appear in a PhD program. Now, this slide, which you can see right now, has been clipped from this NTS websites, but it is an old version and it is for MPhil students. But they are going to upload new criterion. So what type of tests will be there? It will be general test, that is for business and engineering students. This will be the ratio, that is English 35%, math 35%, and intelligence or analytical reasoning, it will be 30%. But for humanities like arts subjects, English will be 50%, and math will be 30%, and 20% will be analytical reasoning. Anyhow, I just wanted to show that if you are interested to be enrolled in a PhD program, so your test will not be subjective test, that let's say you are having a BS degree in Urdu. So don't expect that your university test will be based upon Urdu only. It will be now a general test. Okay, you and the testing agency can be like National Testing Service or ETA, Educational Testing Service of Khyber Pakhtunkhwa. Okay, or university may contract someone else. Okay. Now, coursework during PhD, as the basic requirement is BS students, so you are supposed to read 48 credit hours. These 48 credit hours you have to study during 2 years. Okay, that is 4 semesters. 12 credit hours in semester one, 12 credit hours in semester two, and same way you can go on. Just a minute, let me read few chat. Maybe there is a message for me. Uh, is it going well? Uh, okay, Asma, I'll answer your question later on when I'm going to declare question answer session. So please note down your question. Inshallah, I'll get back to these soon. Okay. Now, 48 credit hours if you are a BS students. Now, if you have already done an MPhil or an MS, okay, so you can study 24 credit hours. That is 2 semesters. So how to join?
So the BS program, BS students who are already enrolled in PhD, they when they move to semester third, so then MPhil student can join them, because MPhil students have already been given 24 credit hours weightage or leverage. So they are going to study only 1 year, but BS students, they are going to study 2 years. And during coursework, there will be quizzes, assignments, sessional work, terminal exam, etc. After the completion of coursework, there will be a comprehensive exam. As today's audience is basically BS students, so I'm addressing BS students, and there are so many things in this document. I have just picked a very few points. So if any teachers are joining me, so they are requested to bear it in their mind that I'm just trying to make things easier for BS students so that they can digest data being presented. So later on, we can hold a session for teachers as well. So comprehensive exam is a full-fledged exam, and why does the university arrange comprehensive exam? Because they want to grant you candidacy for PhD research. So if you have done coursework, later on you have to do a PhD research. For PhD research clearance, you have to pass comprehensive exam, which is usually 3 hours exam or 4 hour exam. Okay, now keep these few points with you, then we can discuss in question answer session. Next, we have doctoral dissertation and thesis. In PhD, particularly, you have to write a dissertation or thesis. Sometimes 5 chapters, sometimes 7 chapters, depending upon your supervisor. And it's a voluminous document. That's why I have arranged this webinar, that students, BS students who don't know research, in PhD, they have to do research. And requirements are that their internal supervisor, he or she should be HEC approved PhD regular faculty member. At least he should be regular at the time of contract with you. When you become his or her supervisee, at that time he should be regular PhD faculty member. Once you have done your coursework and you have submitted your dissertation or thesis, so and your internal supervisor is satisfied this with this, then it has to be sent to external evaluators. Okay, two. Now what is the change? Previously a PhD thesis was sent to international evaluators. Now it can be sent to Pakistani evaluators, okay, external supervisor. But before that is sent to external evaluators, there will be conducted a plagiarism test for BS students. Plagiarism means that they want to make sure that there is no cut paste data in your thesis. So 20% is allowed, but if it is more than it, so that the software that is Turnitin, it will notify and you have to amend it. And after plagiarism test, this will be sent to external evaluators, and once they are satisfied, they have returned it, then you have to appear in an open defense. Okay, it is usually a PowerPoint presentation for 20-30 minutes or 40 minutes. And once other requirements are that you must have published a research paper in Y category or above in HAC approved journal. And last point is that you can get a PhD degree after 3 years. That is 2 years coursework and 1 year's research work. It is minimum requirement. But usually it can be for those students who are quite ambitious. But if you are not quite ambitious, then you can complete it within 8 years. And for unavoidable circumstances, an extension can be granted to you for 2 years. Okay, so let's move to BS degree program. Now this is a very important part. Now in BS degree, you get a BS degree either through a research project, that is 6 credit hours course in each semester, or you have been given a choice to go for extra courses. That is, you don't opt, you should not go to, you shouldn't go for research, rather you should take two extra courses. Now there are pros and cons for these two approaches. If you go for research, so what are the risks? These are some of the risks. Like there can be a delay on your part, that is as a student. Like those who go for extra courses, they normally get their degree well in time, because there are 5 courses in BS in AS University.
and they just sit in the exam, and then they go for terminal exam, and after few weeks or 1 or 2 weeks they get their transcript and they can join PhD program in the same year. But if you go for research, and if you don't have very good writing skills, or you don't know research very well, uh, or you can say you can't manage the time, then your PhD, sorry, this BS degree can be kind of delayed. And there can be a delay on the part of your supervisor. Now your supervisor can be incompetent, okay, or if he or she is competent, he may be busy in his or her own engagements, okay, and maybe some official work, office work, etc. Or the person may not be, sorry to say, an honest supervisor, so or he may not initiate your process. uh, Someone again has got let me switch off again security. So just a minute. Okay, so I have again muted you. Okay. uh, there can be some delay on the part of the supervisor, okay. Now delay can be on the part of a local controller of exam, like local controller of exam has to notify the university to arrange your viva, or arrange a supervisor conference. Could you please turn on audio? Someone, I think, Inayat, you are requested to switch out your audio. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, now it is okay. Uh, Let me proceed. Okay, delay can be on the part of the university. Like university is not arranging so your external viva, or they are not evaluating your thesis, etc. And last point is that if you are a social, basic science student, that is natural science student, physics, chemistry, biology, botany, bioinformatics, etc., you may not have labs, resources, etc. These are some of the delays because of which your degree, BS degree, can be delayed. These are the risks in BS research at BS. So what are the your prospects? What are the benefits? Like PhD demands an academic rigor on the part of the student. uh, आप लोगों को ना बहुत सा काम करना पड़ता है, यानी पीएचडी में लिखने लिखाने का काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कंप्यूटर स्किल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, स्टेटिस्टिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, मैथ बहुत ज़्यादा आपको आना चाहिए, राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव ऑल दीज, सो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम बनेगा पीएचडी में। तो एकेडमिक रिगर की वजह से अगर आपने बीएस में रिसर्च की हुई है तो फिर आपको बड़ी आसानी रहेगी, यू विल बी क्वाइट ईजी, यू विल बी कंफर्टेबल इन पीएचडी। PhD students, they have to, a PhD student has to do everything himself or herself. मेरा अपना भी तजर्बा है कि PhD में जो सुपरवाइजरी गाइडेंस होती है वो बहुत कम होती है। यानी सुपरवाइजर में भी इसलिए नहीं गाइड करते समटाइम कि बच्चियाँ जो है खुद काम करें, इंडिपेंडेंस हो। ये भी फैक्टर हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि दे आर क्वाइट एंगेज, समटाइम दे डोंट प्रोवाइड गाइडेंस, सो यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। अगर आपने BS में रिसर्च की हुई है पहले से, तो फिर आप बड़ी आसानी से अपना PhD थीसिस मुकम्मल करेंगे। अब हम PhD की इसलिए बात कर रहे हैं कि बीच में एमफिल गायब हो गया है। अगर आप BS के बाद नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर तो बात ख़त्म है। अगर आप BS के बाद आगे जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेप आपका डायरेक्ट PhD है। तो PhD के लिए अगर आपकी फाउंडेशन नहीं बनेगी BS लेवल पे, तो इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू टू मेंटेन योर PhD स्टडी। और अगर आपने, इफ़ यू हैव डन रिसर्च इन BS, यू आर काइंड ऑफ प्रिपेयर फॉर PhD रिसर्च, कुछ ना कुछ आपको हो जाता है। अब दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं, यू कैन गो फॉर रिसर्च एट BS और यू कैन नॉट गो फॉर रिसर्च। अब अब विया मीडिया क्या हो सकता है कि हम सांप भी मार जाए और लाठी भी ना टूटे। इसका मकसद ये है कि पहले आप ये काम करें, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट का जायज़ा लें, अपने कॉलेज का जायज़ा लें, वहाँ क्या कल्चर चल रहा है, कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, कितने उनमें कॉम्पिटेंट हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं, और कॉम्पिटेंट के बाद कितने डिवोटेड भी हैं, ठीक है। बाज़ का बंदा कॉम्पिटेंट होता है, डिवोटेड नहीं होता, किसी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। यू जस्ट नीड टू वे अप द सिचुएशन इन योर कॉलेज, ओके। उसके बाद आपने डिसाइड करना है। अगर तो आप समझते हैं कि आपके जो हालात आपके साजगार नहीं हैं, तो फिर आप तो सीधा क्या करें, 8वें सेमेस्टर में जाएं, एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ें और रिसर्च को स्किप करें,
اور اپنی ڈگری لیں. ٹھیک ہے, اس صورت میں جب آپ ڈگری لے رہے ہیں اور آپ کو ریسرچ کا ایکسپوجر نہیں ہے, اس کا الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ 7 سیمسٹر میں جو آپ کو ریسرچ میتھڈالوجی کا کورس پڑھایا جاتا ہے, ان ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو جسٹ 48 کریڈٹ آور کا کورس نہ پڑھائیں, اس میں کچھ نہ کچھ پروجیکٹ دیں, چھوٹا موٹا پروجیکٹ دیں, ریسرچ پروجیکٹ جیسے ہم ٹیفل میں کرتے ہیں, کہ جیسے میں 4 سیمسٹر میں 5 سیمسٹر میں 6 سیمسٹر میں بچوں کو کراتا ہوں, تو 7واں سیمسٹر میں جو ریسرچ میتھڈالوجی کا کورس ہوتا ہے, کورس ورک ہوتا ہے بی ایس میں, اس میں وہ پروجیکٹ دیں بچوں کو, اس کے نمبر رکھیں, 10-12 نمبر رکھیں 20 میں سے, تاکہ بچے وہ کر لیں, کچھ نہ کچھ ان کو ریسرچ سے آگاہی ہو جائے, صرف تھیوری نہ پڑھائی جائے. اوکے, اف ا ٹیچر جسٹ اسٹکس ٹو تھیوری تو یہ کام نہیں بنے گا. ایک اور یہ آپشن ہو سکتا ہے, جیسے میں بھی کرتا ہوں, کچھ بچے اگر منڈی کالج سے ہوں یا ہمارے کالج سے بھی, ان کو پتہ ہوگا کہ میں یوزلی کوشش کرتا ہوں 4 سیمسٹر یا 5ویں سیمسٹر میں یا 6ٹھے سیمسٹر میں چھوٹے موٹے منی پروجیکٹ ڈیزائن کرتا ہوں بچوں کے لیے. اس سے بھی وہ ریسرچ سے آگاہ ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے پرابلم کیا ہے, فیلڈ ڈیٹا کیا ہے, رپورٹ رائٹنگ کیا ہے. تو اس صورت میں وہ بچے جنہوں نے ایکسٹرا کورسز پڑھے ہیں, تو وہ درمیان میں یہ 4th 5th 6th سیمسٹر میں جو ریسرچ سے دے ور انٹروڈیوس ٹو ریسرچ, وہ کم از کم پریپیئر ہو جائیں گے, انیشیشن ہو جائے گی, گراؤنڈنگ ہو جائے گی, فاؤنڈیشن بن جائے گی. تو اب ان کو اگر وہ کہتے ہیں ہم نے بی ایس میں ریسرچ نہیں پڑھی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ایکسٹرا کورسز پڑھیں, ٹائم پہ ڈگری لیں, اور لیکن وہ پیچھے یہ والی ریسرچ کر کے جائیں. اگر وہ پیچھے بھی یہ ریسرچ نہیں کر رہے ہیں, 4تھے سیمسٹر میں, 5ویں میں, 6ٹھے میں یا 7ویں میں ان کو نہیں کرائی جا رہی ہے, صرف پڑھایا جا رہا ہے, تو پھر ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ یور سیلف. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور ابھی میں ٹائم دیکھتا ہوں کتنا رہ گیا, تو اگر ٹائم ہوا تو ہم اس میں کوشچن آنسر اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ابھی میرے خیال میں میرے پاس 18 منٹ باقی ہیں, اس کا مطلب ہے کافی میں نے اسپیڈ سے کور کیا ہے. تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ چیٹ باکس میں آئیے, اوکے, اور اپنی جو کچھ آپ کے کوشچنز ہیں وہ ٹائپ کیجیے, اور اس کے بعد اگر آپ نے اف یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو می یوزنگ یور مائک, you have to raise your hand and then I'm going to unmute you. اور ابھی ہمارے پاس 18 منٹ ہے, 40 منٹس کا جو پلان ہے اسی کے اندر ہم بات کرتے ہیں. اور کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہے, یو آر موسٹ ویلکم ٹو ٹاک. You can talk in Urdu, you can talk in English. It is just a discussion, informal discussion. So first of all, you are requested to come to chat box, please. Yes, I'm reading your chat. So if you have a question, Nurulan has put a question. If a person has done MS from some foreign country, so here when he she will apply for PhD here, so it will be a 2-year course or 1 year. It is a great detailed, kind of document. Right now I have just gleaned few things for BS students, so I haven't focused on MS. So I'll have to check it up, or I can share it. If you can share your phone number or WhatsApp number in a direct message to me, then I'm going to share the complete document to you. You can read it yourself. Okay, Asma, you have asked, actually I can't understand, sir. After MPhil we have to give GAT or GRE to get. نہیں, آپ نے MPhil ختم ہو گیا ہے, ابھی MPhil نہیں ہے. تو ابھی اگر آپ آسما بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو بی ایس کے بعد ڈائریکٹ آپ نے پی ایچ ڈی میں جانا ہے. اب آپ نے جی آر ای تو فارن کے لیے نا, فارن کنٹریز کے لیے جو گریجویٹ ریکٹ ایگزامینیشن ہے. اب پاکستان میں اگر آپ ہیں تو آپ نے گیٹ ہی کرنا ہے نا, تو جی ایچ ای گیٹ یعنی گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ اور گریجویٹ ایڈمیشن ٹیسٹ. تو گریجویٹ ٹیسٹ آپ نے پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یا گیٹ ٹیسٹ پاس کرنا ہے این ٹی ایس کا, یا پھر یونیورسٹی اپنا کوئی ٹیسٹ ڈیزائن کرے گی ایچ ایس سی سے پرمیشن لے کر. تو جو بھی ہوگا وہ ہوگا جنرلی ہوگا, یعنی اس میں انگلش بھی ہوگی, میتھ بھی ہوگا, اور انٹیلیجنس بھی ہوگا. نیکسٹ کوشچن کسی کا ہے تو پلیز پوچھیے. یشار علی بیٹا آپ نے کیا پوچھا ہے؟ چل میں آپ کا میسج پڑھتا ہوں, ہولڈ کیجیے. سر if we do BS and then pursue PhD, how many years minimum will it take us to complete it? 3 years منیمم. دیکھیں 2 years کا کورس ورک ہوتا ہے بی ایس کے بعد, اور 1 سال آپ کو دیا جاتا ہے ریسرچ ورک کے لیے. یعنی یہ ان بچوں کے لیے جو بہت ہی زیادہ ایمبیشیس ہیں, کر سکتے ہیں علامہ اقبال کی طرح. اب میں ابھی 4تھا سال ہے پی ایچ ڈی میں لگا ہوں, گھر کے مسائل بھی ہیں, والدہ صاحب بھی بیمار ہے, اور سوشل ورک بھی ہوتا ہے, تو میں تو ابھی 4تھے سال میں ہوں. لیکن آپ 8 سال تک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن فیس وغیرہ بھرنی ہوگی آپ کو. نائس صاحب نے سوال کیا کہ I have done my MPhil in applied linguistics, now I want to do PhD in education because yes sir, English department does not offer admission in PhD English. Could you please guide? ٹھیک ہے نائس صاحب, آپ ایجوکیشن پہ آرام سے کر سکتے ہیں. ابھی وہ ہو گیا ہے نا کہ ابھی جو نئی پالیسی آئی ہے جو 1 جنوری سے افیکٹو ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے
اگر کسی بھی سبجیکٹ میں ایم فل یا ایم اے کیا ہوا ہے تو اب آپ پی ایچ ڈی میں جا سکتے ہیں. صاحب ذرا اب یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, 3 ماہ تو گزر گئے ہیں, 1 جنوری سے یہ لاگو ہوا ہے نا. تو اب جیسے ہری پور یونیورسٹی کا بورڈ آف اسٹڈیز ہوا ہے, میں اس میں تھا, انہوں نے تو یہ پالیسی جو ہے لاگو کر دی ہے. اچھا, اور کس کا سوال ہے؟ پریویس سسٹم 4 ایئرس بی ایس. ویس جدون صاحب, اچھا ویس جدون آپ بیٹا بات کر رہے ہیں بڑھیا سے. ویس جدون آپ کا کوشچن مجھے سمجھ نہیں آیا, کائنڈلی ریفریز کریں سی. خزیمہ بیٹا آپ نے پوچھا ہے کہ اف وی آر ایمبیشیس, اچھا ٹھیک ہے آپ تو ہے ایمبیشیس مجھے پتا ہے آپ کا, بٹ اکیڈیمک سچویشن اسٹاف ان اور کالج از ناٹ سو کوآپریٹو. تو اس صورت میں بیٹا ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ تو اپنا اپنا ہوگا. ابھی جیسے مڑیا کالج میں سارے بچے جو ہیں 7ویں سیمسٹر انہوں نے اپلائڈ لنگوسٹکس رکھا ہوا ہے, ٹیچر زیادہ تر جو ہے وہ لٹریچر کے ہیں. تو اب یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ بچے خود وے اپ کریں. ابھی بھی وہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم ریسرچ کریں گے 6 بچے, تو بچے بچیاں, تو ان کو دیکھنا ہوگا کہ کیا تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کا جیسے میں ان کو ہیلپ کر رہا ہوں, تو وہ ابھی سے اپنا پروجیکٹ کرنا شروع کریں اور چیک کرواتے جائیں. اور جیسے ہی وہ کورس ورک قریب لگے, 8واں سیمسٹر کی بات کر رہا ہوں, 8ویں سیمسٹر کے فائنل ٹرم میں بیٹھنے سے پہلے پہلے وہ ان کا ڈاکومنٹ تیار ہو جائے, اور آپ کے کالج سے جو ٹیچر ہیں وہ ایک ای میل کریں یا لیٹر لکھیں یونیورسٹی کو کہ ہمارے بچے یہ بچے ہیں, ان کو وائوا ارینج کریں. تو فوراً وائوا ہوگا, اور جیسے ہی وہ باقی بچے اپنی ڈگری لے کے نکلیں گے 2-3 ماہ بعد وہ بھی نکل جائیں گے. جیسے کہ آپ مڑیا کالج میں زوالوجی ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے بچے کبھی ڈیلے نہیں ہے, سارے ریسرچ کرتے ہیں, سارے ٹائم سے اپنا ٹرانسکرپٹ لیتے ہیں, اور سارے کانسیپٹ وغیرہ میں اسی سال پی ایچ ڈی میں انرول ہوتے ہیں. اچھا, اور کس کا کوشچن ہے؟ میرا آپ بیٹا آپ نے پوچھا ہے کہ بینگ اے فزکس اسٹوڈنٹ وٹ کائنڈ آف ریسرچ وی نیڈ. یہ تو بیٹا میں آپ کا کوئی ریسورس پرسن ارینج کروں گا, ڈاکٹر افتاب صاحب ہیں فزکس میں, اپنے بات آپ ہی ارینج کریں, آپ ہی ہمارے پریزیڈنٹ ہیں بیٹا. تو ہم انہیں کو پھر کہیں گے ریسرچ کے ٹاپکس کیا ہو سکتے ہیں آپ کے, یا پھر ہم نیکسٹ ایک میں سیمینار ارینج کروں گا, اس میں بتاؤں گا فزکس کے جو ریسرچ ٹاپکس ہیں وہ کیا ہیں, کہاں کہاں سے آپ تھیسیز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پرانے تھیسیز کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور کسی کا کوشچن میں دیکھ رہا ہوں جلدی سے, پھر میں آپ کے مائک بھی آن کروں گا, کوئی اگر پوچھنا چاہتا ہے تو. یہ شعر آپ کا جواب ہو گیا, اور کسی کا کوشچن ہے؟ اچھا, آسما کا بھی ہو گیا. اچھا, 2 نئے میسج آ گئے, میں پڑھتا ہوں. اچھا, ایمن طاہر جی بیٹا آپ کا ویلکم. دس نیو پی ایچ ڈی پالیسی ول بی امپلیمنٹڈ فرام نیکسٹ ایئر. نہیں, نیکسٹ ایئر سے نہیں بیٹا, یہ ہو گئی ہے اسی سال سے, یہ اسی سال سے ہو گئی ہے. اور یہ یعنی اس کو 3 ماہ ہو گئے ہیں اس کو اپلائی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو بی اے اسٹوڈنٹ جو ہے ایم فل اب نہیں کر سکتا, وہ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں جائے گا ایمن. لیکن اگر وہ ایم فل پی ایچ ڈی میں انرول ہوگا 2 سال کے لیے, اگر 1 سال وہ کر لیتا ہے, 24 کریڈٹ آور پڑھ لیتا ہے, اور اگر کسی وجہ سے وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا, تو اس کو ایم فل کی ڈگری دی جا سکتی ہے یونیورسٹی کی طرف سے. لیکن اس میں ریسٹرکشن بہت ہیں, وہ ڈاکومنٹ میں شیئر کروں گا, خود پڑھ لیجیے گا. آج جسٹ ایک اورینٹیشن ہے اور سینسٹائزیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سم پیپل آر ریزنگ ہینڈس. اوکے ٹھیک ہے, میں ابھی مائک آن کرتا ہوں. جو لوگ ہینڈ ریز کر رہے ہیں پارٹیسپینٹ کے ساتھ جاتا ہوں میں. رابعہ حبیب. اوکے رابعہ, آئی ایم گوئنگ ٹو انمیوٹ یو. پلیز unmute yourself and talk to me in English or to the other people. Okay. Rabia, you can talk. Okay, Now I. assalamu alaikum, sir. Yes, please. Sir, okay, so I have a bachelor's. I'm doing my bachelor's in English, linguistics, and literature, and my research is kind of related to political studies. So if I want to choose political studies as my major in PhD, so can I? Is that possible? As far as new policy is concerned, so it is clearly mentioned, even one of my slides clearly mentions that now you can go in to PhD in any subject as is the international standard. Now international students, they can go for any subject, but you have to be prepared for the subject. Like you just said that you are having a BS degree in applied linguistics. Okay, now you want to opt political systems or political science, etc. So definitely university have an admission committee. They are going to interview you rigorously, and you have to provide them a statement of purpose as well, that why you want to change your field of study. And if you are able to satisfy them during interview and statement of the purpose, then you are going to be given a chance. Okay. Otherwise, HEC mentions that these are the minimum requirements for PhD, and they have given university free hand to kind of they can devise their own criteria. Like minimum criteria is just 3 CGPA, but they can say 3.5 CGPA.
Okay, so hope your question is answered. Now we are just having 5 to 7 minutes more. Let's say if you want to continue with question answer session, when the meeting ends you can rejoin me. Okay, now anybody else, I'm going to mute you. Okay. Inamullah Khan. Okay ji, Inamullah Khan, you are requested to unmute yourself. Yes, Inamullah, you can unmute yourself. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بیٹا آ رہی ہے آواز, آپ بولیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اب ہم بی ایس کر کے اسٹوڈنٹس ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں جائیں گے نا, تو میرا بیسیکلی کوشچن یہ ہے کہ جو نیو پالیسی پی ایچ ڈی کی ایچ ای سی نے دی ہے, اس سے اسٹوڈنٹ کو کیا لاس ہے کہ وہ پہلے ایم فل کرتے تھے لیکن اب وہ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں جائیں گے, کیا یہ اسٹوڈنٹ کے فیور میں ہے یا ان کو کوئی اس کا لاس ہوئے؟ بیٹا یہ اس طرح ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں وہ ہمارے اوپر نافذ کی جاتی ہیں, امپوز کی جاتی ہیں. اب اس میں صاف ذرا ایچ ای سی ایک بہت بڑا سپریم ادارہ ہے, انہوں نے ڈیفینیٹلی بہت غور کیا ہوگا, بہت سوچا ہوگا, تب انہوں نے یہ کیا ہے. اس کا جو مین آبجیکٹیو انہوں نے کیا ہے وہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس کو ان لائن کیا ہے. یعنی انٹرنیشنل یہ ہوتا ہے کہ انڈر گریجویٹ ڈگری کو ہم کہتے ہیں بی ایس نا, انٹرنیشنلی وہاں کے جو بچے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے, گلوبل یونیورسٹیز کے, وہ بی ایس کے بعد پی ایچ ڈی میں جاتے ہیں, جبکہ پاکستان میں ایم فل کے بعد جاتے تھے. انہوں نے بیچ میں سے ایم فل کو ختم کیا ہے اور ڈائریکٹ آپ کو ایکسیس دی ہے پی ایچ ڈی کی طرف. لیکن اس میں مسائل جو میرے سامنے ہیں, کیونکہ ہم لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, میں خود بھی ٹیچر ہوں, ہمیں آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ بی ایس میں اب میری بات جو کہ ریکارڈ ہو رہی ہے میٹنگ اور بعد میں یوٹیوب پہ بھی جائے گی, بعض ٹیچر مائنڈ بھی کریں گے کہ بی ایس میں بچوں کو بس وہ اس طرح پڑھائی نہیں کرائی جا رہی ہے. میں تو صاف صاف بات کرتا ہوں, بچے سی جی پی اے لے رہے ہیں, ان کو 80% نمبر دیے جا رہے ہیں, ان کے اندر سبسٹینس نہیں ہے, کنسیپچل کلیئرٹی نہیں ہے, اور وہ ابھی ڈگری لیں گے بی ایس کی, اور آگے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ایم فل کا. ایم فل ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں, تو اس میں یہ ہوتا تھا بچے تیار ہو جاتے تھے پی ایچ ڈی کے لیے. اب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے ایم فل کرنے کا, آپ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں جا رہے ہیں. تو پی ایچ ڈی میں جا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ریسرچ ہونی چاہیے. اب یہ بات کہ فائدہ ہے یا نقصان ہے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل ہم پیچھے تھے, انٹرنیشنل کو کرنے کے لیے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے انعام اللہ, تو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے. نیکسٹ اگر کوئی بات کوشچن کرنا چاہے پلیز ریز یور ہینڈ. تو جلدی سے کسی نے بات کرنی ہے تو جلدی سے آپ پلیز ریز یور ہینڈ. اینی باڈی؟ I'm waiting for your questions. Okay, if you do not have a question, then please come to chat box and just say bye to each other, and we can just switch it off within our given time. Okay, come to chat box and quickly say okay, thank you, end the meeting, and inshallah we will talk about it later on, inshallah. I'm waiting for your okay, Nurland. Okay, thank you. Okay, Allah Hafiz, thank you. Thank you very much. I'm going to end the meeting, inshallah. The next session, I request CBS members who are part of this webinar, they can arrange it again, and we will be having more, fruitful discussion on it. Thank you very much. I'm going to end the meeting.